حضرات، میں آپ تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ ایلزبری لبریشن لیگ کی طرف سے یہ جو آج دعوت ہمیں دی گئی ہے اور ہمیں کچھ اپنی باتیں کہنے کا موقع ملا، اس سے مجھے انتہائی مسرت اور دلی خوشی ہوئی۔ لبریشن لیگ آپ کے لیے نئی نہیں ہے، اور لبریشن لیگ کا پیغام یا اس کا جو منشور یا اس کا نظریہ جو ہے وہ آج پوری ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں اور محب وطن حلقوں میں گھر کر چکا ہے۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ 20 سال سے ہم لوگ حزب اختلاف میں رہے، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس 20 سال میں جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ آج وہ لوگ جو ہماری جماعت میں نہیں بھی ہیں یا وہ جو ہمارے خالق بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر واقعی کشمیر کی آزادی کی کوئی بات کرنی ہے یا کوئی قدم اٹھانا ہے، اس میں ایک ہی طریقے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پوری ریاست کی آئینی قانونی نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے، تاکہ یہ حکومت اس میں کوئی کسی بات کی میرے خیال شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، فوری طور پر آزاد کشمیر کے اندر اس وقت انتخابات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے جتنی کوششیں کی ہیں جمہوری حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لاء لگتا ہے، کبھی اور کر جاتی ہے، تو جو پاکستان میں کھیر پکتی ہے اس کا ایک چمچہ ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی جنرل صاحب آ گئے تو ہمارے پاس بھی جنرل صاحب ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ جتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر عوامی حکومت ہو، نمائندہ حکومت ہو، تاکہ عوام کی آواز اٹھے اور ابھرے، وہ ہماری کوشش جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب بھی ہماری یہ کوشش ہے، چنانچہ اسی کوشش کے سلسلے میں وہاں پہ گزشتہ دنوں میں 6 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، جس کا اشارہ ہمارے راجہ صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، اور انہوں نے مجھ پر اس اتحاد کے چیئرمین کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس اتحاد کا بڑا اچھا اثر پڑا ہے سارے آزاد کشمیر میں اور کشمیری مہاجرین میں۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر انتخابات ہوئے اور اگر انتخابات غیر جانبدارانہ طریقے سے ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ لبریشن لیگ کامیاب ہوگی اور ہمارا قومی اتحاد کامیاب ہوگا۔ تو ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جمہوری نظام کو وہاں مضبوط کیا جائے اور آزاد حکومت جو ہے اس کو باوقار اور بااختیار بنایا جائے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں یا آپ کے جو مطالبات پریشانیاں ہیں ان کو ایک بے اختیار گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہاں کی لوکل کونسل سے یہ کہہ دیں کہ وہ فاکلینڈ کی لڑائی میں جا کے اعلان جنگ کر دیتی، تو یہ لوکل کونسل کام نہیں ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ہے۔ یا اسے کہہ دیں کہ کوئی بہت بڑی یہاں پہ موٹر وے بنا دیں، یہ لوکل کونسل کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے بعض معاملات میں بالکل بے اختیار ہے۔ تو لبریشن لیگ نے اور ہم نے جو 6 جماعتیں ہمارا اتحاد ہوا ہے، اس میں ہم نے یہ پہلے کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بااختیار بنایا جائے تاکہ آپ کے مسائل حل کیے جائیں۔ میں جہاں میں جاتا ہوں وہاں پر یہ مطالبہ ہے کہ جی ہمارے ہاں ہوائی اڈہ نہیں ہے، ہوائی اڈہ ہونا چاہیے، لیکن حکومت بے اختیار ہے۔ اگر حکومت با اختیار ہوتی تو ہم آزاد کشمیر حکومت سے کہتے ہیں کہ بھائی ہوائی اڈہ بنا دو، کوٹلی میں ہوائی اڈہ بنا دو یا میرپور میں بنا دو، بلکہ ایک اسکیم بنی بھی تھی کہ کوٹلی، میرپور، راولہ کوٹ، مظفر آباد میں اڈے بنائے جائیں گے، سروے بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سنائیے کہ پاکستان گورنمنٹ کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھجوا دیے، وہاں ایئرپورٹ بن گیا، ہمارا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا۔ تو اس کی اس قسم کے دیگر مسائل جو ہیں، بعض لوگ پی آئی اے کی شکایتیں کرتے ہیں، بعض لوگ کسٹم والوں کی شکایتیں کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو پانی نہیں دی، بجلی نہیں پہنچا، سڑک نہیں بنی۔ تو یہ تمام شکایتیں جو ہیں وہ بالکل جائز اور درست ہیں، اس میں یعنی آپ کے مطالبے سے ہمیں پورا اتفاق ہے، لیکن اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آزاد گورنمنٹ کو اختیار تو ہونا چاہیے، انہیں ایک پیسہ خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب وہ کچھ خرچ کرنا چاہیں انہیں بات میں وزارت امور کشمیر یا حکومت پاکستان کی منظوری لینا پڑتی ہے، اور میں تو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر حکومت جسے ہم کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے ہر لحاظ سے، تو ہم اگر ہمیں اختیار ہو، اگر ہمارے پاس ہو، تو ہم سب سے پہلے آپ کو وہاں آزاد کشمیر میں بین الاقوامی ہوائی اڈہ بنا کے دیں گے، تاکہ انگلش سے آپ کو جانے کے لیے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، یہاں سے سیدھے آپ وہاں پہنچ جائیں۔ تو ساری بات جو ہے وہ اختیارات کی ہے، ساری بات جو ہے وہ حکومت کی پوزیشن کی ہے۔ اسی لیے لبریشن لیگ نے جو زور دیا ہے وہ ان ابتدائی مراحل پر ہے۔ ہم لوگ آزادی کشمیر کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا مضبوط ہونا لازمی ہے، ورنہ آزادی کشمیر کی تحریک کو چلائے گا کون؟ سیاسی جماعتیں تحریک نہیں چلا سکتی۔ سیاسی جماعتیں ٹھیک ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پیمفلٹ چھاپ دیں گے، مظاہرہ کر دیں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ اس کو آگے چلانے کے لیے آخر ہندوستان کی قوت کا اگر مقابلہ کرنا ہے، وہاں فوج ہے، وہاں اور ان کے پاس وسائل ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزاد گورنمنٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ
تحریک آزادی کو چلانے کے لیے بھی کام کرے، بین الاقوامی طور پر رابطہ قائم کرے اور اقدامات کرے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ لوگوں کے ہمارے آزاد علاقے کے بنیادی مسائل ہیں، صحت کے بارے میں، ہسپتالوں کے بارے میں، اسکولوں کالجوں کے بارے میں، اور تعلیم اور پانی اور بجلی وغیرہ کے بارے میں، ان کو بھی آسانی سے حل کر سکے. لیکن مجھے تو ہے اور کہ حکومت کے اختیارات جو ہیں یہ صحیح نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب منگلا ڈیم بن رہا تو اس میں جھگڑا ہوا تو پھر مجھے استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ حکومت اس وقت ہمیں اور اختیارات دینے پر تیار نہیں تھی. تو بات اس میں یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ جماعت میری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں خورشید صاحب یہ بات کرتے ہیں. آپ اپنی جگہ سوچیں کہ کیا آپ ایک کشمیری کی حیثیت سے، آزاد کشمیر کی شہری کی حیثیت سے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مسائل حل ہوں؟ یہ خالی میری زبانی بات تو نہیں، یعنی جو خورشید صاحب کی جماعت لبریشن لیگ جو ہے لبریشن لیگ کی بات کہتی ہے ان کی ذاتی جماعت ہے، نہیں. میری صرف یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنی جماعت سمجھیں، مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں، آپ کو اس میں ملوث کریں، اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ آپ پر اس کی زد پڑتی ہے، آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جو تکلیف آپ اٹھانی پڑتی ہے آپ کے بھائیوں کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو. ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم تو جی انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، آپ بیٹھے ہوئے انگلستان میں، تو لیکن اثر تو وہاں پہ ہوتا ہے. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ کشمیری جو ہیں جو جہاں کہیں بھی ہیں، کوئی بھی اتنا بے غیرت نہیں ہے جو اپنے ملک کا احساس نہ کرے. اور سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہمارے کشمیر کے لوگوں میں یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں، جہاں کہیں ہیں، اس حال میں بھی ہیں، اور دل کسی دور دراز میں ہو لیکن وطن کی محبت اور آزادی کی طرف ضرور ہے. اور یہی ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا